السلام علیکم. وعلیکم السلام آپ کا نام؟ جی محمد ذیشان رضا. ذیشان بھائی، ہمارے جو سوال ہوتے ہیں نا اسلام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو 2-3 سوال کرنا چاہتے ہیں اسلام کے تعلق سے. اجازت ہے آپ کی؟ جی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور سفر المظفر کے مہینے میں اعلیٰ حضرت کا عرس بھی ہوتا ہے. جی بے شک. عرس آنے ہی والا ہے، عین قریب عرس ہے. تو ہمیں یہ بتائیے مزار پہ جانے کا طریقہ کیا ہے؟ جی جب ہم مزار پہ جائیں تو مزار پہ جانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بزرگوں کے جو ہے قدموں کی جانب سے حاضر ہوں، اور ان کے جو ہے چہرے کی طرف سے، پیٹھ کی طرف سے نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ انہیں جو ہے مڑ کر دیکھنے کی تکلیف ہوتی ہے. مڑ کر وہ دیکھتے تو اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے قدموں کی طرف سے جانا چاہیے. اور جب ہم مزار پہ جائیں تو اب ہمارا کھڑے ہونے کا طریقہ بھی ہو تو 4 ہاتھ 2 گز دوری پر جو ہے ہم مزار سے دور کھڑے ہو کر پھر فاتحہ وغیرہ جو. ماشاء اللہ، جواب تو آپ کا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے مزار پہ جب جاتے ہیں تو کوئی کچھ سلام کرتا ہے، کوئی کچھ سلام کرتا ہے، تو اس کا سلام کا طریقہ کیا سلام کرنا چاہیے؟ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم، لیکن جو مزار پر اگر حاضر ہوں تو اس طریقے سے کرنا چاہیے السلام علیکم یا ولی اللہ، یا ولی اللہ آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، جیسے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب جاتے ہیں بعض لوگ گاڑی وغیرہ سے تو گاڑی کا ہارن بجاتے ہیں کہ ہماری گاڑی نے سلام کر لیا مزار کو، تو یہ درست ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. البتہ گاڑی کا ہارن بجانے سے سلام نہیں ہوتا ہے، تو جو ہے گاڑی وغیرہ ان سب چیزوں کو سلام نہیں ہوتا. بندہ خود لے جائے بس، ایسی اس میں اصول برکت ہو جاتی ہے، اور فاتحہ وغیرہ لگوا دے. سلام اسے خود ہی کرنا ہوگا. یہ جو ہے انسانوں کا طریقہ سلام کرنا، کوئی گاڑیاں سے سلام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کا جواب تو درست ہے. اعلیٰ حضرت نے کتنے مہینے میں، کتنے ٹائم میں قرآن شریف پڑھ کے حفظ کیا؟ اچھا ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے تعلق سے آتا سید ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لوگ نہ اہلیت نہ واقفیت کی بنا پر ان کو اعلیٰ حضرت کو حافظ کہا کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حالانکہ میں اس وقت اس چیز کا اہل نہیں تھا، تو پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، اور آپ نے جو ہے لوگوں کی بنا پر کہ لوگ آپ کو حافظ کہہ دیا کرتے تھے، اس لیے حفظ کیا. اور پھر حفظ بھی کیا اس وقت سے آپ نے دور شروع کی، اور آپ عشاء کی نماز کا وضو بنا کر اور جماعت تک آپ جو ہے قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے. اور سبحان اللہ، روزانہ ایسی ایک پارہ پڑھ کر آپ نے 30 دن میں صرف وضو سے جماعت تک کے ٹائم میں پورا قرآن حفظ کر لیا. اللہ جواب تو ٹھیک ہے. یہ بتائیے اعلیٰ حضرت کی 4 کتابوں کا نام گنوا سکتے ہیں کوئی بھی؟ جی، جیسے اعلیٰ حضرت کے ایک فتاوی رضویہ، ایک الحق المبین. الحق مبین جو اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے. تمہید الایمان ہو گیا. تمہید الایمان، حدائق بخشش ہو گئی. اور اسی طریقے سے ایک اچھا یہ بتائیے، بعض لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا نام ہی نہیں پتہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کا نام بتا دیجیے کیونکہ پبلک کو ہی پتہ چل جائے. اعلیٰ حضرت کا نام ایسے تو احمد رضا ہے جو صحیح نام ہے، لیکن یہ القابات ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے جو حضرت تھے، زمانے کے جو علماء تھے، تو اس وقت کے علماء میں آپ جو تھے اعلیٰ حضرت تھے، یعنی آپ جو تھے ایک عظیم علماء تھے اور سب سے بہتر عالم دین تھے. تو اس لیے اس وقت آپ کا لقب اعلیٰ حضرت پڑ گیا. تو اس لیے آپ کا یہ لقب ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن جو آپ کا نام ہے وہ احمد رضا ہے. ٹھیک ہے سر، السلام علیکم.